السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بلی پالنا سنت ہے؟ اور کیا بلی کا جھوٹا پانی پی سکتے ہیں اور بلی پالنے سے ثواب ملتا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بلی سے محبت فرماتے تھے، بلی کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہو سکتا ہے آپ نے بھی سوشل میڈیا پر بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بلی پالنا ثواب ہے، بلی پالنا چاہیے، بلی پالنے کے یہ فائدے ہیں وہ فائدے ہیں۔ مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، سوشل میڈیا پر میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ایک بھائی صاحب جو مولانا تو نہیں لگ رہے تھے، وہ بھائی صاحب جو ہے نا ایسی اول جلول باتیں بلی کے بارے میں بیان کر رہے تھے کہ میں حیران رہ گیا۔ میں نے سوچا ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن لوگ تو سمجھدار ہوں گے۔ تو میں نے کومنٹس پڑھنا شروع کیے۔ جب میں نے کومنٹس پڑھنا شروع کیے تو میں تو اور حیران رہ گیا۔ کومنٹس میں تو ماشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، تعریف ہی تعریف تھی۔ یعنی لوگ اس کی بات کو صحیح سمجھ رہے تھے، سچ سمجھ رہے تھے، اور ویوز ملین میں ویوز تھے اس ویڈیو پر۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ 5 سال سے سوشل میڈیا پہ میں لوگوں کو دین سکھا رہا ہوں۔ میرے جیسے اور بھی علماء ہیں جو سوشل میڈیا پہ صحیح دین کی باتیں بتا رہے ہیں، لوگوں میں جاگرکتا پیدا کر رہے ہیں، اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ دیکھو دین کی یہ صحیح باتیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں، دین کے بارے میں یہ صحیح بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اتنی موٹی موٹی باتیں آج بھی لوگ ان کو صحیح مان کر اس کو ثواب کا کام سمجھ لیتے ہیں۔ تو آج اسی سلسلے میں کچھ ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں کہ یار ہم مسلمانوں کو اتنی موٹی موٹی باتیں بھی نہیں معلوم۔ ابھی تقریباً 1 ہفتے پہلے میں نے اپنی کمیونٹی ٹیب میں ایک عطر کا ایڈ لگایا تھا۔ اصل میں میرے جو پسندیدہ عطرس ہیں، تو میں نے سوچا کیوں نہ، میرے ایک کزن ہیں، میرے بھائی بھی ہیں چھوٹے، انہوں نے کہا کیوں نہ میرے جو فیوریٹ عطرس ہیں ان کو ایک اپنی برانڈنگ کا نام دے کے کیوں نہ اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ لوگوں کو اچھی خوشبو، ویلیو فار منی مل سکے۔ تو اس کو پیک کروایا اور میں نے کمیونٹی ایپ میں لگایا کہ یہ عطر جو ہے نا، جو بھائی بہن خریدنا چاہیں وہ خرید سکتے ہیں، یہ میرے فیوریٹ عطرس ہیں۔ تو اب اس کے کومنٹس میں نے پڑھے کہ ارے مفتی صاحب، خواتین کو تو عطر لگانا نہیں چاہیے، خواتین کو تو خوشبو لگانا جائز ہی نہیں ہے، ارے مفتی صاحب آپ تو خواتین کو عطر لگانے کی بول رہے ہو۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ابھی تک اتنی موٹی موٹی باتیں میرے سبسکرائبرز کو نہیں پتا، جبکہ میں، آپ یہ سمجھ لے کہ پوری جان لگا دیتا ہوں کہ آپ کو دین کی باتیں سمجھ آ جائیں۔ اتنی موٹی موٹی باتوں میں بھی اب ہم کچے ہیں۔ ابھی میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ خواتین بھی خوشبو لگا سکتی ہیں۔ ہاں، انٹینشن ان کی غیر مردوں کو اٹریکٹ کرنے کی نہیں ہونا چاہیے۔ ہلکی خوشبو خواتین لگا سکتی ہیں، محرم رشتہ داروں کے بیچ میں، محرم لوگوں کے بیچ میں، خواتین کا کوئی پروگرام ہے تو خواتین کے بیچ میں خوشبو لگا سکتی ہیں، گھر میں رہتے ہوئے لگا سکتی ہیں، اور شوہر کے لیے خوشبو لگائیں، اپنے فیملی ممبرز کے لیے لگائیں، گھر میں بدبو نہیں رہے گی، اچھا لگے گا، خوشبو آ رہی ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے، تو یہ تو ثواب ہے۔ خواتین کے لیے بھی خوشبو لگانا جائز ہے، مردوں کے لیے بھی لگانا جائز ہے۔ لیکن اتنی موٹی بات بھی ہمارے سبسکرائبرز کو نہیں پتہ۔ بڑی حیرانی ہوئی کہ 5 سال سے بھائی صاحب ہم کر کیا رہے ہیں پھر۔ تو اگر وہ عطر آپ بھی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے 3 عطر فی الحال میں نے لانچ کیے ہیں، کومبو پیک آپ کے لیے اچھا رہے گا، آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو یہ خوشبو تینوں پسند آئے گی، یہ میری فیوریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اصل مدعے کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی بیچ میں بات نکلی تو میں نے پروموشن بھی کر دیا ہے نا، میں پروموشن جلدی سے کرتا نہیں ہوں، یہ چیز انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا، اس لیے میں نے بولا ہے۔ اب وہ جو میں نے انسٹاگرام پر سوشل میڈیا پہ ویڈیو دیکھا تو اس میں بھائی صاحب بول رہے تھے بلی پالنے کا یہ ثواب ہے کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بلی پالا کرتے تھے، حضور نے بلی کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہے اور حضور نے بلی پالی ہے، بلی پالنا سنت ہے۔ پھر وہ ایک واقعہ بھی بیان کر رہے تھے کہ ایک صحابہ ہیں، انہوں نے بلی کا جھوٹا پانی پیا ہے، تو بلی کا جھوٹا پانی بھی پینا چاہیے۔ بلی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے جو ہے نا، پتہ نہیں کون سی بیماری ہے، اس میں آرام ملتا ہے۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، بلی پالنا سنت نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ بلی پالنا سنت ہے۔ بلی پالنا سنت نہیں ہے۔ اگر بلی پالنا سنت ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس پہ عمل کرتے، اور حضور اگر ایک مرتبہ بھی عمل کرتے تو صحابہ اکرام اس سنت کو ضرور فالو کرتے۔
حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خلفائے راشدین، اس کے بعد عشرہ مبشرہ، اور اس کے بعد بھی بہت سارے جو صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے بلی پالتے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کو کیا ہو اور صحابہ اکرام اس کام کو نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ صحابہ اکرام عاشق رسول، سنتوں کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے، تو کہیں آپ نے ایسا سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بلی پلی ہوئی تھی، ہے نا؟ اور اگر یہ سنت ہوتا تو صحابہ فرماتے کہ یہ حضور کی سنت ہے بلی پالنا، تو بلی پالنا جائز ہے۔ جو پالتو بلیاں ہوتی ہیں، جنگلی بلی پالنا نہیں، جنگلی بلی کو تو بھگانا چاہیے، اس کے بہت نقصان بھی ہیں، لیکن جو پالتو بلیاں ہیں ان کو آپ اپنی کیئر اور اپنے رکھ رکھاؤ، اپنی دیکھ بھال کہ بھائی کوئی بیماری نہ لگے، کوئی پرابلم نہ ہو، آپ بلی پال سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ دوسرا کہ بلی کا جھوٹا پانی پینا کوئی ثواب نہیں ہے بھائی، جائز ہے۔ بلی اگر پانی میں منہ ڈال دے اور بلی کے منہ میں کوئی خون وغیرہ نہ ہو، چوہا وغیرہ کھا کے نہ آ رہی ہو، کوئی گندی چیز منہ میں نہ اس کے نہ لگی ہو، اور بلی صاف بلی ہے، صاف مطلب بلی کا منہ صاف ہے، اور وہ پانی میں منہ ڈال دے، تو بلی کا جھوٹا جو ہے نا وہ جائز ہے، یعنی وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جس حدیث کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلی کے جھوٹے کو جائز کہا ہے، اسی لیے بلی کا جھوٹا جائز ہے، بشرطے کہ بلی کے منہ میں کوئی خون نہ لگا ہو، کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایسا نہ ہو کہ بلی چوہا کھا کے آئی اور اس کے بعد آگے پانی میں منہ ڈال دیا۔ اور جو عرب ممالک ہیں نا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے مکہ لے لیں آپ، مدینہ لے لیں، تو یہاں اس وقت پانی کی بہت کمی تھی، اب تو نہیں ہے، ٹیکنیکل زمانہ ہو گیا، پانی کی بہت کمی تھی، تو پانی کی کمی کی وجہ سے لوگ، پانی گھروں میں کم ہوتا تھا، ایسا نہیں تھا ہماری اور تمہارے گھروں کی طرح کہ پانی بے شمار ہے، بس 10 بالٹیوں سے نہا کے آ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا، پانی کی کمی تھی، تو بلیاں کا آنا جانا گھروں میں تھا۔ اب بلی نے آ کے پانی میں منہ ڈال دیا، پانی ہے کم، تو کیا ہوگا کہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا؟ کیونکہ جب کوئی چیز کم ہوتی ہے نا تو پھر اس کے بارے میں سوال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو کیا، ایک مکھی بھی گر جاتی ہے تو ہم پانی کو پھینک دیتے ہیں کہ بھائی چھوڑو، دوسرا بچے نے ہاتھ ڈال دیا تو گھر کے لوگ اس پانی سے نہاتے نہیں ہیں، پھینکو اس پانی کو، کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہے۔ اس زمانے میں پانی کم تھا تو بلی نے منہ ڈال دیا یا کسی نے کچھ کر دیا، تو اس طرح کے مائنڈ میں سوال آتے تھے، کیا بلی نے منہ ڈال دیا پانی جائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جائز ہے، بلی کا جھوٹا پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بلی کا جھوٹا پیو، اگر آپ کے پاس پانی زیادہ ہے بلی کا جھوٹا مت پیو، کیونکہ بلی کا جھوٹا مکروہ تو ہے بہرحال۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسرا کہ بلی کے سر پہ ہاتھ پھرانے سے ہی ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میڈیکل لائن سے جو ہو کہ بھئی آپ بلی کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے، پیٹھ پہ ہاتھ پھیریں گے، یہ تو اسی بابا کی طرح ہو گیا نا، ایک غیر مسلموں کا بابا چلتا ہے جس پہ بہت سارے میمز بھی بنے ہوئے ہیں، جس پہ بہت سارے جوک بھی بنے ہوئے ہیں، جو الٹی سیدھی بے سر پیر کی باتیں کرتا ہے، تبھی تو غیر مسلم پھر ہمارے ان چیزوں کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ جو غیر مسلموں کا ایک طبقہ ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کا کام کرتا ہے، وہ اس طرح کی ویڈیوز کی کلپ کٹ کر کے اس کو چلاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے یہاں کیا کیا ہے، دیکھو ان کے یہاں کتنی زیادہ اندھ وشواسی ہے، دیکھو ان کے یہاں کیسی کیسی تعلیم ہے۔ تو بلی کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے کسی کو خوشی ملتی ہے تو طبیعت میں ویسے ہی سدھار آتا ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بلی کے بارے میں اتنی بڑا چڑھا کے وہ چیزیں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ویڈیوز میں بتاتے ہیں حد سے زیادہ، اور پھر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں بھی بلی پلی ہوئی ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارے یہاں بھی بلی پلی ہوئی ہے۔ تو بلی پالو، آپ کون منع کر رہا ہے؟ لیکن یہ سنت نہیں ہے، اس کا جھوٹا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جائز ہو، مکروہ ہے بہرحال۔ آپ کے پاس اگر پانی بہت زیادہ ہے مت پیو آپ، کیونکہ بلی کیا کھا کے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے جیسے مطلب ایسا شہر، مان لیجیے ہم شہر میں رہ رہے ہیں تو بڑے خطرے ہیں، کیا کھا کے آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے۔ آج کل ڈاکٹر کتنے بیکٹیریاز بتاتے ہیں کہ بلی کے اندر کیا ہوتا ہے، اس لیے بلی کو دور دور رکھو، بہت زیادہ گھسانے کی ضرورت نہیں۔ بلی پالی ہوئی ہے اوکے، نو پرابلم، پال سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے جیسے اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں اویئرنیس پیدا کروں، آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اس طرح کی کوئی بات بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے جیسا بتائی جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اس کلپ کو آپ شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور میری یہ باتیں آپ یاد رکھ لیں تاکہ آئندہ اس طرح کی جب آپ کے پاس ویڈیوز آئیں تو آپ سمجھ جائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔